حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ پر احسان کیا اور ہم نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو لوگ آپ کے دشمن تھے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی آپ کے ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کی طرف یہ الہام کیا کہ وہ ایک تدبیر کے ساتھ آپ کو وہاں سے محفوظ نکال دے۔ جب آپ کی ولادت ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو یہ سکھایا کہ وہ آپ کے لیے ایک لکڑی کا صندوق بنائے اور پھر اس صندوق میں آپ کو رکھ کر دریا میں بہا دے، اور اس صندوق کے پیچھے آپ کی بہن کو انہوں نے لگا دیا تھا۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ احسان کیا کہ وہی جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے، یعنی فرعون اور اس کا لشکر، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے آپ کی حفاظت کروائی اور ان کے گھر والوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی کہ انہوں نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائی کہ جب آپ کی بہن نے ان سے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والی ایک عورت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس لے گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ہم نے انہیں یہ بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ حقیقت میں آپ کی والدہ ہے، اور ہم نے آپ کی والدہ سے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بیٹے کو ہم آپ کے پاس واپس لوٹائیں گے۔ تو ہم نے آپ پر یہ بھی احسان کیا کہ آپ کو صحیح سلامت دوبارہ آپ کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میری نظروں کے سامنے آپ کی پرورش ہو، تو میں نے دشمن کے گھر میں رکھ کر آپ کی حفاظت کروائی اور دشمنوں کے ہاتھوں سے ہی آپ کو کھلایا اور پلایا، اور تمام چیزیں میں نے عطا کی، آپ کو رزق عطا کیا اور ایک شان و شوکت عطا کی۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت یہ عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، آپ کو نبی بنایا اور اپنے منتخب بندوں میں، اپنے چنے ہوئے بندوں میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب آپ نے دو شخص لڑائی کر رہے تھے اور ان میں سے ایک کو آپ نے مار کر، ضرب لگا کر قتل کر دیا تھا، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بھی احسان کیا کہ آپ کے اس گناہ کو معاف فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس کو قتل کیا تھا؟ یہ ایک واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور بھرپور جوانی آ گئی اور طاقت جسم مضبوط ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ مشہور تھے کہ آپ ایک شریف آدمی تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے ایک نیک انسان تھے، اور لوگ جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اچھا گمان کرتے تھے اور ان سے خیر اور بھلائی کی امید رکھتے تھے۔ اور خاص طور پر جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی امید رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی وہ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم میں سے ہی ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے ہی ایک بچے ہیں۔ البتہ وہ اتنی بات جانتے تھے کہ جس عورت نے دودھ پلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، تو اس کی رضائی ماں ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل ان کو اپنا نواسہ سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضائی طور پر ہمارے نواسے ہیں۔ اور اس طرح وہ یہ بھی امید رکھتے تھے، چونکہ پہلے فرعون ان کا دشمن تھا، بنی اسرائیل کو تکلیفیں دیتا تھا، ان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا ہوا تھا اور ان سے مشکل کام کرواتا تھا اور غلاموں کی طرح ان سے کام لیتا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی امید تھی کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بیٹے کے طور پر جوان ہوئے تھے اور ایک شاہی خاندان کے فرد بن چکے تھے، تو انہیں یہ امید تھی کہ چونکہ یہ ہمارے رضائی نواسے بھی ہیں، تو اس رشتہ داری کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، انصاف کا معاملہ کریں۔ اس لیے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تھے اور ان سے خیر خواہی کی امید رکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اور قرآن پاک اس کے بارے میں یوں فرماتا ہے
کہ جب دو شخص جھگڑا کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان پہنچے اور اس وقت باقی تمام لوگ جو تھے وہ غفلت میں تھے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ دوپہر کا وقت تھا، چونکہ عام طور پہ دوپہر کے وقت لوگ آرام کرتے ہیں، گرمی کی شدت کی وجہ سے سائے میں اور اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں، یا بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا کہ اس وقت بھی لوگ کھانے پینے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور شام کے وقت اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، تو لوگ غفلت میں تھے۔ اس وقت دو شخص آپس میں لڑائی کر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے اپنی حمایت کے لیے بلایا، اور وہ شخص کون تھے؟ ان میں سے ایک شخص بنی اسرائیل کا آدمی تھا اور دوسرا شخص قبطی تھا جو فرعون کے خاندان میں سے یا اس کے جو نسل کے لوگ تھے ان میں سے تھا، جو فرعون کی قوم کے لوگ تھے۔ اور بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اس نے یوں سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ہمارے رضائی طور پر رشتہ دار ہیں اور ہماری عورت کا ہی انہوں نے دودھ پیا ہے، یہ ہمارے رضائی نواسے ہیں، تو بنی اسرائیل کے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حمایت کے لیے بلایا اور یہ کہا کہ وہ میری مدد کریں اس شخص کے مقابلے میں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس شخص کو قتل کریں گے یا اس کو مارے پیٹیں گے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف ان میں حکمت کے ساتھ ان میں صلح کروانا چاہتے تھے اور وہ بنی اسرائیل کے آدمی کی حمایت کرنا چاہتے تھے، اس کی جان اس سے چھڑوانا چاہتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کے طور پر اس دوسرے قبطی شخص کو مکہ مار دیا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اسے ڈنڈا مارا تھا، لیکن زیادہ تر مشہور یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو مکہ مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ شخص مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فوراً یہ کہنے لگے کہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان ہمیشہ انسان کو بہکاتا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اسے ڈرانا چاہتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کے آدمی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے، اور صرف تنبیہ کے طور پر اسے مکہ مارا تھا۔ لیکن وہ چونکہ ایک نبی کا مکہ تھا اور وہ بھی ایک جلیل القدر نبی اور جلال والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا، اور مکہ لگنے سے وہ شخص قتل ہو گیا اور وہ مر گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قتل پر بڑی ندامت ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما، میری اس خطا کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس گناہ کو بھی، اس غلطی کو بھی معاف فرما دیا۔ انبیاء ویسے تو معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ہی صغیرہ گناہ ہوتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ ایک خطا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالکل ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تنبیہ کے طور پر اسے تھوڑا سا ڈرانا چاہتے تھے، لیکن اسے مکہ لگا اور وہ آدمی مر گیا، قتل ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور انبیاء کی یہی شان ہے کہ جب بھی ان سے چھوٹی موٹی لغزش ہو جاتی، جب بھی ان سے کوئی چھوٹی سی خطا ہو جاتی، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی اس خطا کو معاف فرما دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو ان کے اس خطا پر برقرار نہیں رکھتے تھے۔ دوسرے عام لوگ جو برائی کرتے ہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرتے تو وہ اپنی خطا پر برقرار رہتے ہیں اور ان سے اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے، لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیر اس خطا پر برقرار نہیں رہنے دیتے، فوراً اللہ تعالیٰ ان کو ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی سے معذرت کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ لغزش ہوئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے پھل کھانے سے منع فرمایا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا، جب شیطان نے ان کو بہکایا اور بہکا کر اس پھل کی طرف، اس درخت کی طرف لے گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ تو کھانے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو ندامت ہوئی کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دی ہے، تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام فوراً اپنی لغزش پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی اس خطا کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا اور ان کے اوپر احسان کو جتلایا کہ جب آپ جوانی کے، شباب کے فل عروج پر تھے اور آپ طاقتور تھے اور آپ نے ایک شخص کو مکہ مار کے قتل کر دیا تھا،
تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بھی احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ گناہ معاف فرما دیا اور آپ کی اس خطا کو ختم کر دیا۔